عطا فرمائے، حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سننے کی اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے، اور یہ آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ایک عظیم ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اپنی امت والوں کو کہ اگر تم محبت اللہ سے کرتے ہو فاتبعونی، تو اتباع میرے محمد کی کرو۔ میرے بھائی، محبت کبھی کسی سے ہو جاتی ہے اس کے حسن کی وجہ سے، محبت کبھی کسی سے ہو جاتی ہے اس کے جمال کی وجہ سے، محبت کبھی ہو جاتی ہے اس کے کمال کی وجہ سے، اور محبت کبھی ہو جاتی ہے اس کے اوصاف کی وجہ سے، اور محبت کبھی کبھی پھر ہو جاتی ہے اس کے مال کو دیکھ کر۔ کمالی، صفاتی، حسنی، جمالی اور مالی، اور یہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عقلی، ایک ہے طبیعی۔ طبیعت حسن پر آئی، محبت ہو گئی، تو یہ محبت عقلی نہیں، محبت طبیعی ہے۔ بیوی کو دیکھا، دل میں محبت آئی، تو یہ محبت طبیعی ہے، عقلی نہیں۔ بچوں کو دیکھا، اولاد کو دیکھا، تو دل میں ان کے لیے شفقت بار آئی، محبت آئی، تو یہ عقلی نہیں بلکہ یہ طبیعی ہے۔ یہ طبیعت مائل ہوتی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا مال ہے، یہ میرے فلاں رشتہ دار ہے، بندہ یہ حسن والا ہے، جمال والا ہے، علم والا ہے، مجھے اس سے اس وجہ سے محبت ہے، یعنی یہ محبت طبیعی ہے۔ کسی کے علم کی وجہ سے اس سے محبت ہو جانا، طبیعت اس کے علم کی طرف مائل ہو گئی ہے، طبیعت اس کے حسن کی طرف مائل ہو گئی ہے، طبیعت اس کے کمال کی طرف مائل ہو گئی ہے، طبیعت اس کے جمال کی طرف مائل ہو گئی ہے، تو یہ محبت ہو گئی، یہ محبت طبیعی ہے، طبیعت مائل ہو گئی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو محبت ہے وہ محبت طبیعی نہیں ہے۔ کیا آپ کی طبیعت مائل ہو گئی تو آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ ایسے کام نہیں چلتا۔ حالانکہ اس ذات سے زیادہ حسن والی ذات دنیا میں آئی کوئی نہیں، اس ذات سے زیادہ کمال والی ذات دنیا میں آئی کوئی نہیں، اس ذات سے زیادہ جمال والی ذات دنیا میں آئی کوئی نہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت عقلی ہے، محبت عقلی ہے۔ بندہ اس کی پہچان یوں ہو سکتی ہے، آپ دیکھیں ہم اتنے نافرمان ہیں، ہم اتنے گناہگار ہیں کہ ہمیں 24 گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں درود پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہمارے دل میں رب کے لیے کوئی بات نہیں آتی۔ لیکن یہ محبت عقلی جو ہے یہ ہوتی طاقتور ہے،
وہ تو حسن گیا تو محبت بھی گئی، مال گیا تو محبت بھی گئی، کمال گیا تو محبت بھی گئی، لیکن محبت عقلی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے یہ جاتی نہیں۔ آج بھی دیکھیں، گیا گزرا گناہگار میری طرح کا گیا گزرا ہوا پلے درجے کا گناہگار، جس پر آپ کو دیکھ کر یقین بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں نماز بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، لیکن جہاں پاک پیغمبر کے خلاف اگر اس کے سامنے بھی بات کر دی جائے تو وہ بھی سر اتار دیتا ہے۔ وہ بھی کیا کرتا ہے؟ سر اتار دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز سے زیادہ اور بڑھ کر میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے، ہے اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنے مال سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں، میں آپ کو اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں، میں آپ کو پوری دنیا کی چیزوں سے محبوب رکھتا ہوں، مگر اپنے نفس سے زیادہ محبوب نہیں رکھتا، اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں سمجھتا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ فرمایا، اللہ کے نبی اب کیفیت بدل گئی ہے، اب تمام جہان سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب آپ کو رکھتا ہوں۔ تو فرمایا، عمر تیرا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جس وقت تک اس بندے کے دل میں بیوی سے، بچوں سے، مال سے، اولاد سے، اسباب اور ذرائع سے، کی پوری دنیا کی چیزوں سے، حتیٰ کہ اپنی اس جان سے بھی زیادہ محبت پیغمبر کی ذات کے ساتھ نہیں ہو جاتی، وہ بندہ کامل مومن نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان کا جزء لا ینفک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ محبت کے دعوے تو ہم بڑے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم اپنے آپ کو منسوب تو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں اللہ کے نبی کی محبت ہے، ہمیں اللہ کے نبی کی محبت ہے، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہماری نسبت اس نبی کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق اس نبی کے ساتھ ہے، ہمارا جڑنا اس پیغمبر کے ساتھ ہے، ہمارا رابطہ اس پیغمبر کے ساتھ ہے۔ تو یہ معلوم کہاں سے ہوگا؟ بہت پرانی بات عرض کرنے لگا ہوں، کم از کم 7 سے 8 سال پہلے کی بات ہے، جو برجی میں ہم مفتی محمد حسن صاحب حفظ اللہ تعالی کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک آدمی نے آ کر سوال کیا، کہنے لگا، حضرت جی ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں مگر دل میں محسوس نہیں ہوتا کہ پیغمبر کی ذات کے ساتھ محبت کیسے ہوتی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے میرے نبی کے ساتھ محبت ہے؟ سونے کے پانی سے لکھنے کا جواب دیا، فرمانے لگے، میرے عزیز، جس آدمی کی نماز پیغمبر کے طریقے پر آ جائے، جس آدمی کا جنازہ پیغمبر کے طریقے پر آ جائے، جس آدمی کا وضو پیغمبر کی سنت پر آ جائے، جس آدمی کا اٹھنا پیغمبر کے طریقے پر آ جائے، جس آدمی کا بیٹھنا پیغمبر کے طریقے پر آ جائے، جس آدمی کا سونا پیغمبر کے طریقے پر آ جائے، جس آدمی کا جاگنا، بیداری، بازار، جہاں کہیں بھی وہ چلا جائے، اس کی زندگی کا ایک لمحہ پیغمبر کے طریقے پر ہو تو سمجھ لو یہ عاشق رسول جا رہا۔
سمجھ لو کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کتاب الشفا میں تقریباً 10 کے قریب علامات بیان کی ہیں۔ دون میں سے پہلی علامت یہ بیان کی اتباع رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اتباع، آپ کے طریقہ کار کو اپنایا جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ہماری محبتیں ادھوری ہیں، ماسٹر صاحب ہماری محبتیں ادھوری ہیں۔ ہمیں دعویٰ تو ہے عشق رسول کا، مگر شادی شریعت کے خلاف ہے، شادی پیغمبر کے طریقہ سے ہٹ کر ہے۔ ہمیں دعویٰ تو ہے عشق رسول کا، مگر جنازہ پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ ہمیں دعویٰ تو ہے عشق رسول کا، مگر ہماری بازاری زندگی، کاروباری زندگی پیغمبر سے ہٹ کر ہے۔ ہمارا مسجد میں آنا جانا پیغمبر سے ہٹ کر ہے، ہمارا کھانا پینا پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ تو جس کا یہ سب کچھ اس پیغمبر سے ہٹ کر ہو تو یہ کھوکھلا دعویٰ ہے، کھوکھلا دعویٰ ہے۔ یہ پھر وہ برساتی مینڈکوں کے دعوے ہیں۔ جیسے برسات آتی ہے نا جی، برسات کا موسم آتا ہے، ہر طرف سے ٹران 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 کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، مینڈک باہر آتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے بھی بس، ہمیں بھی عشق رسول مہینے سال میں ایک دفعہ یاد آ جاتا ہے، ہر طرف سے ہو جاتا ہے عشق رسول عشق رسول۔ پورا سال پیغمبر کی سنت پہ چھرا پھیرو، کوئی عشق نہیں یاد آتا۔ پورا سال پیغمبر کی تعلیمات کو روندا جائے، کوئی عشق نہیں یاد آتا۔ ہم عاشق ہیں پر عاشق موسمی ہیں، موسمی عاشق۔ موسمی عاشق نہ بنو، حقیقی عاشق بنو، حقیقی۔ تو اتباع ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے میرے محبوب، فرما دیجیے اپنی امت والوں کو، محمد کی محبت تو بعد کی بات ہے، رب کی محبت بھی پانا چاہتے ہو تو طریقہ محمد کا اختیار کرو۔ اگر تم پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر، پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کر، پیغمبر کے طریقہ کار اور اس کی زندگی کو معیار نہ بناتے ہوئے تم محبت اللہ کی بھی پانا چاہو تو نہیں پا سکتے۔ اور پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر فاتبعونی، پیغمبر کی اتباع میں نہ کرو تو رب کی محبت نہیں پا سکتے۔ اگر پیغمبر کی سنت پر طریقے پر چلتے ہوئے واش روم میں جاؤ تو رب نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ اتباع ہے۔ تو پہلی علامت محبت کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ اتباع، اللہ کے نبی کی اتباع کی جائے۔ اور دوسری علامت فرمایا من احب اکثر ذکر ہو، جس کے ساتھ محبت ہو اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ پھر اٹھو تو بیٹھو تو پھر اس کا ذکر ہو، جہاں بھی جاؤ تو اس کا ذکر ہو، کھانے پہ ہو تو جاؤ تو ذکر ہو، نماز کے لیے آئے تو ذکر ہو۔ میرے محبوب سے اللہ نے محبت کی ہے نا، پیارا محبوب بنایا ہے نا، تو ایک ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اب محبت کی کیسے بلند کیا اللہ؟ تمہارا نماز پر غور کرو، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، السلام علیکہ ایھا النبی۔ پہلے میں نے اپنا ذکر کیا، پھر محبوب کا ذکر نماز میں کر دیا ہے۔ کلمے پر غور کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اذان پر غور کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ بلند کیا، اتنا ذکر کے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ میرے محبوب جہاں میرا نام ہوگا، اللہ نے فرمایا میرا نام ہوگا، وہاں محبوب تیرا نام بھی ہوگا۔ جہاں میرے نام کے ڈنکے بجیں گے وہاں تیرے نام کے بھی ڈنکے بجیں گے۔ جہاں میرے نام کی صدائیں لگیں گی وہاں تیرے نام کی صدائیں لگیں گی۔ جہاں مجھے پکارا جائے گا ساتھ تجھے بھی پکارا جائے گا، جہاں میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ تیرا ذکر بھی کیا جائے گا۔ تو محبت کا دوسری علامت من احب اکثر ذکر ہو، کہ اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔ کیا کرے جی؟ ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بس کسی نے وظیفے کے لیے بتایا تو 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، یہ عشق نہیں۔ کم از کم دن میں 100 دفعہ
20 دفعہ 50 دفعہ درود پڑھ لینا چاہیے. ہاں جی، اپنی جگہ بیٹھ کر تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لینا چاہیے. فرمایا من احب اکثر ذکرو. دوسری علامت کیا ہے محبت کی؟ کہ اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. پہلی علامت اتباع، دوسری ذکر کثرت کے ساتھ. تو میرے بھائیوں، محبت جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل نہیں ہے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. محبت اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ نے بھی کی، اور اس کی مثال دنیا میں کوئی مائی کا لال پیش نہیں کر سکتا. اور ایک محبت ہندوستان میں پیدا ہونے والی شخصیت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بھی کی ہے. عجیب محبت کی ہے. حج کے سفر پر گئے، کہ حالات میں لکھا حج کے سفر پر گئے، اور اس سفر میں رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ وہ بھی ساتھ موجود. اور ہندوستان میں رشید احمد گنگوئی کے متعلق کہا جاتا تھا یہ دوسرا ابو حنیفہ ہے. اتنی علمی شخصیت، ثانی ابو حنیفہ کا لقب پایا انہوں نے. یہ بھی اپنے اونٹ پر جا رہے ہیں، حضرت بھی اپنی سواری پر سوار ہیں. جیسے مدینہ کی حدود شروع ہوئی حضرت نے قافلہ روک دیا، سواری روک دی. آج تو بیت اللہ میں بھی جرابے لگا کے جو نا عمرہ ادا کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، اور یہ ان کا نہیں پتا کہ اگر پورا دن رہ جائے تو اس پر وہ آ جاتی ہے، قربانی کو صدقہ آ جاتا ہے. پتا تو اس وقت عشق کا چلا تھا جب قاسم نانوتوی نے سواری روک لی، روک کر اپنے پاؤں سے جوتیاں نکال دی اور ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا. تو کچھ ہماری طرح بھی بیچ میں لوترے مدرے تھے، انہوں نے بھی دیکھا پدے کی سواریوں سے اترے اور جوتیاں اتار دیں. تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے او بھائی، مولانا کو تو محبت میں غلبہ ہو چکا ہے، وہ تو مغلوب الحال ہو گئے، تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت تو ننگے پاؤں چل رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں، نیچے پتھر ہے، پاؤں کاٹ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا دیکھو تم نہ چل سکو گی، حضرت کی ریس نہ کرو. لوگوں نے نہ سنی، چلے. کوئی 10 قدم چلا، کوئی 4 قدم چلا، کوئی 5 قدم چلا، پھر اپنی سواریوں کی طرف لوٹے اور حضرت دیوانہ وار چل رہے ہیں. پاؤں سے خون نکل گیا. پھر مریدین نے خاص نے کہا حضرت پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، جوتی پہن لیجئے. فرمایا سنو لوگو، نانوتوی نہیں چاہتا ان گلیوں میں مدنی گزرائے، ان گلیوں میں احمد گزرائے، ان گلیوں میں امام الانبیاء گزرائے. نانوتوی نہیں چاہتا جس جگہ پر محمد کا قدم آیا ہو وہاں قاسم کی جوتی آ جائے، وہاں قاسم کی جوتی آ جائے. یہ عشق ہے، مغلوب الحال ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 18 سال روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کر کہا قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہاں حدیث پڑھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مدنی روزے پر بیٹھ کے 18 سال کہتے ہیں قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نبی نے فرمایا ہے، اس قبر والے نے فرمایا ہے. 18 سال بعد انگریز کے خلاف فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. گرفتاری ہوئی. جب وہاں سے گرفتار کیا گیا تو لگا وہ اندازہ کیا محبت تھی. ایسے روزے کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی ہو عطا شوق ابو ذر، ہمیں بھی ہو عطا جذبہ بلالی.
اور عشق کیا، کراچی عدالت میں لایا گیا۔ انگریز جج نے پوچھا مدنی تو نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ تو مدنی کہتا ہے دیا کیا ہوتا ہے، میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ اے فرزند جو بند، کھڑے ہو کر فتویٰ سناتا ہے۔ انگریز جج سن کان کی کھڑیچیاں نیچے کر کے کہ تمہاری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ دیا کیا ہوتا ہے میں اب بھی کہتا ہوں۔ تو اس نے کہا مدنی پتہ ہے اس کی سزا کیا ہوگی؟ کہنے لگے تو سزا بعد میں بیان کر، مدنی کفن پہلے لے کر آیا ہے، مدنی کفن پہلے لے کر آیا ہے۔ شاعر کہتا ہے مت بے خبر سمجھو نگاہ کان رکھتے ہیں، کہاں بنتے ہیں منصوبے بڑی پہچان رکھتے ہیں۔ حسین احمد مدنی کی سنت کو تا قیامت نبھائیں گے، ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت ہم بغل میں کفن کے تھان رکھتے ہیں۔ تمہیں اگر بھروسہ ہے اپنے اتحادیوں پر تو بلا لو ان کو، ہم بھی تاریخ میں اپنے کئی میدان رکھتے ہیں۔ اب تلک گواہ ہے یہ دنیا، اب تلک کھڑے ہیں یہ جھنڈے، ہم بھی شہادت کا ارمان رکھتے ہیں۔ یہ تھی اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی بھائی۔ یہ آپ کے ساتھ محبت ہی سے ہو سکتا ہے، ورنہ آج ہم بھی ہیں نا، ہم سے سپیکر چھینے کے کیا کیا ہم نے، مسجدیں بند کروائیں گی کیا کیا ہم نے، نمازیوں میں 6 فٹ کا فاصلہ کروایا گیا کیا کیا ہم نے۔ ان لوگوں کی محبت تھی اور حقیقی تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت صحابہ نے کی۔ کس نے جی؟ صحابہ نے کی، اور رہتی دنیا تک پتہ چلا کہ محبت کس چیز کا نام ہے، محبت کیا ہوتی ہے۔ مسیلمہ بن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ وہ پہلا لعین ہے، یہ وہ پہلا جھوٹا ہے، یہ وہ پہلا کذاب ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں ہی اس طرف جو ہے آواز بڑھانا شروع کر دی تھی کہ میں بھی نبی ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جس پر صحابہ اکرام کا سب سے پہلے اس کو قتل کرنے پر اجماع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن خبیب ہے یا خبیب بن زید ہے، فرمانے لگے ان کی عدالت میں گئے، گرفتار ہو گئے۔ اس نے کہا میری نبوت کا اقرار کرو۔ کیا کرو؟ میری نبوت کا اقرار کرو۔ اس نے کہا تیری نبوت کا اقرار کروں؟ تو کہاں کا نبی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، زندگی کی آخری سانس تک نہیں ہو سکتا کہ میں تجھے نبی مان لوں۔ میں نے نبی صرف کالی کملی والے کو مانا ہے، میں نے اس کی نبوت کا اقرار کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہاں کا نبی ہے؟ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ اس کو غصہ آیا، اس نے جلاد کو کہا اس کا ایک بازو اتار دو۔ تلوار ماری، بازو اتار دیا۔ پھر کہا مان لے، کہا تیرے بس کی گیم نہیں ہے تو مجھ سے اپنے آپ کو نبی منوا لے۔ میں نے محمد سے محبت کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، آپ کا دامن تھاما ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اتار دے دوسرا بازو، یہ بازو بھی اتر گیا۔ کہا مان لے، کہا نہیں مانتا، محمد کو نبی مانتا ہوں، تجھے جھوٹا کہتا ہوں، تو نبی نہیں ہے۔ پھر ایک ٹانگ کاٹی، پھر کہا مان لے، کہا نہیں مانتا، پھر دوسری ٹانگ کاٹ دی، پھر مان دے، کہا نہیں مانتا۔ جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر دیا۔ جب تک خبیب کی رگوں میں سانس تھا، صحابی کی جان میں جان تھی، صحابی یہی کہتا رہا مسیلمہ تو جھوٹا ہے، محمد سچا ہے، تو جھوٹا ہے، محمد سچا ہے، میں تجھے نبی نہیں مانتا، میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ اور وہ بھی محبت تھی۔ ابراہیم کو کافروں نے آگ میں ڈالا، آگ گلے گلزار بن گئی۔ اسود عنسی آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہاں پر ایک شخص، اس نے اسے کہا تو جھوٹا ہے، لعنتی ہے۔ جب دل میں محبت پیغمبر کی ہو، قربان اور فدا محمد پر ہو رہا ہو، میرا رب بھی ان لوگوں کی لاج رکھا کرتا ہے۔ اسود عنسی نے اس صحابی کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔
آگ میں پھینک دیا، آگ گلے گلزار بن گئی اس بندے کے لیے بھی۔ حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، فرمایا ہمارا ایک بھائی تھا، اس کو ایسے آگ میں ڈالا گیا، تو بھی تھا؟ فرمایا وہ میں ہی تھا۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا مجھے آگ میں ڈالا گیا، مگر قربان جاؤں محمد کی ختم نبوت پر کہ وہ آگ میرے لیے گلے گلزار بن گئی۔ محبت کی صحابہ نے، محبت کی صحابہ نے۔ ہم تو بھائی خوشک عاشق ہے، دعوے ہیں، حقیقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ محبت صحابہ نے کی ہے، کتنی محبت کی۔ اب خود سوچو، ایک آدمی اپنی وہیلی بناتا ہے، خرچہ کرتا ہے، لاکھوں روپے لگا کر کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، مکان بناتا ہے۔ جب اس کا محبوب اسے آ کر کہے کہ چل بھائی اب ہم نے اس حویلی میں نہیں رہنا، اس سوسائٹی میں نہیں رہنا، اس گھر میں نہیں رہنا، چلو، اور آگے سے محبت کرنے والا پوچھے بھی نہ جانا کہاں ہے۔ یہی ہوا، میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ہجرت کا حکم مل گئے، اب اپنی زمینوں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے گھروں کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچے چھوڑنے پڑیں گے، جائیداد چھوڑنی پڑے گی، کاروبار چھوڑنے پڑیں گے، اولاد چھوڑنی پڑے گی، اپنے خاندانوں سے تمہیں دور ہونا پڑے گا، قبیلے چھوڑنے پڑیں گے، قومیں چھوڑنی پڑے گی، برادری کو خیر بات کہنا پڑے گا، ملک سے در ملک ہو جاؤ گے، راستے سے در راستہ ہو جاؤ گے، در سے در پدر ہو جاؤ گے، ہجرت کرو گے، مال و اسباب ختم کر جاؤ گے، تمہیں اب جانا ہوگا۔ میرے نبی کے صحابہ نے نہیں پوچھا پیغمبر ہمارے کام کا کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، ہماری زمین کا کیا ہوگا، ہمارے خاندان کا کیا ہوگا، ہماری تجارت کا کیا ہوگا، ہمارے پلاٹوں کا کیا ہوگا، ہماری کھیتیوں کا کیا بنے گا، ہماری زراعت کا کیا بنے گا۔ وہ صحابی اس حکم پر چلتے ہیں، سب کو چھوڑ کر پیغمبر کے دامن سے لپٹ کر مدینہ کی سرزمین پر، حبشہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ جب یہ پہنچتے ہیں تو پھر میرا رب بھی دیکھتا ہے کہ انہوں نے میرے محبوب سے محبت اتنی کی ہے کہ سب کو چھوڑ دیا ہے، بیویاں چھوڑ دیے، بچے چھوڑ دیے۔ میرا رب کہتا ہے اودو فی سبیلی، راستہ میرا تھا، تکلیف صحابہ نے صحیح ہے، راستہ میرا تھا، یہ نہیں فرمایا محمد راستہ تیرا تھا اس لیے صحابہ نے تکلیف اٹھائی۔ فرمایا محبوب اوذو فی سبیلی، راستہ میرا تھا، تکلیف صحابہ نے اٹھائی ہے، راستہ میرا تھا، بیویاں صحابہ کی بیوہ ہوئی ہیں، راستہ میرا تھا، تیل ابال کر تیل کے کڑاؤ میں ان صحابہ کو ڈالا گیا ہے، اور راستہ میرا تھا، قربانی انہوں نے دیے، راستہ میرا تھا، جسم کے بدتر ٹکڑے یہ کروا گئے، راستہ میرا تھا، 14 اکٹھے قربانیاں دے رہے، راستہ میرا تھا، مال و اسباب انہوں نے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ تو میرے رب نے کہا اوذو فی سبیلی، میں تم پر قربان جاؤں، میرے اللہ تیرے قرآن پر قربان جاؤں۔ صحابہ نے بھی محبت کا انداز دکھایا ہے، میرے رب نے بھی محبت کا انداز دکھایا۔ پھر میرا رب کبھی ان کو کہتا ہے اولئک هم المفلحون، کامیاب تو صحابہ ہیں، اولئک هم الفائزون، یہ فائز لوگ ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت والے ہیں۔ کبھی رب کہتا ہے مفلحون ہے، کبھی کہتا ہے محتدون ہے، کبھی کہتا ہے مومنون ہے، کبھی کہتا ہے یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور سب سے بڑا اعلان میرے رب نے دنیا میں دے دیا، صحابہ تم نے محمد سے محبت کی، میرے دین پر سب کچھ لٹا دیا۔ آج خدا بھی فرط محبت میں جوش میں آ کر، رحمت جوش میں آ کر کہتی ہے صحابیو سنو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو۔ تو میرے بھائیو یہ ہے محبت جس میں ہم سب کو چھوڑ گئے۔ اور میرے بھائیو ایک محبت ہماری ہے، ایک محبت ہماری ہے، ہم 3 دن کے لیے نہیں جا سکتے۔ ایک محبت ہماری ہے، ہم پیغمبر کی سنت کے مطابق شادی نہیں کر سکتے۔ ایک محبت ہماری ہے، ہمارا تجارت مارکیٹ بازار پیغمبر کے طریقے پر نہیں ہے، ہمارا آنا جانا پیغمبر کے طریقے پر نہیں ہے، پیغمبر کی تعلیمات سے محبت نہیں ہے۔ ارے یارو کبھی غور کرنا، کوئی کہنے والا فقیر کیا گیا تھا، جو عشق تمہیں گھر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لا سکتا، جو عشق تمہیں
گھر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لا سکتا، وہ عشق تمہیں جنت میں کہاں سے لے کے جائے گا؟ جو عشق تمہیں پیغمبر پر درود پڑھنے پہ مجبور نہیں کر سکتا، جو عشق تمہیں پیغمبر کی سنت پر عمل کے لیے تیار نہیں کرتا، جو عشق تمہیں قرآن کھولنے پر مجبور نہیں کر دیتا، جو عشق تمہیں سونے پر سنت کے مطابق سلا نہیں سکتا، تمہارے گھروں کے معاملات، میرے گھر کے معاملات اگر سنت کے مطابق نہیں کروا سکتا تو اس عشق پر رو، اس عشق پر رو، اس عشق پر غور کرو۔ ہم کس نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں؟ وہ میرے صحابہ نے محبت کا دعویٰ کیا ہے یارو، تو پھر جب وقت آیا تو جان بھی لٹا دی مگر پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو نام مختلف صحابی ہیں، سولی پر لٹکانے سے پہلے کہنے لگے کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اگر تجھے آزاد کر دیا جائے اور تیری جگہ پر تیرے محبوب، تیرے آقا، تیرے مولا، تیرے مرشد کو لا کر محمد رسول اللہ کو سولی پر لٹکا دیا جائے؟ خبیب اتکڑیوں میں جھگڑا ہوا ہے، خبیب کافروں کے قبضے میں ہے، مگر ایک غضبناک شیر کی طرح للکار کر کہتے ہیں اوے بیشمانو، اوے خدا اور رسول کے دشمنوں، کافروں سنو، تم مجھے یہ کہتے ہو کہ خبیب تجھے رہا کر دیا جائے، تیری جگہ پر تیرے محبوب کو سولی پر لٹکایا جائے؟ خبیب جان تو دے سکتا ہے مگر یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ محمد کے قدموں میں کانٹا لگ جائے، مگر محمد کے قدموں میں کانٹا لگ جائے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح